شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم اور اس کا فضل ہے کہ ہر دور کے اندر اہل ایمان کو، مسلمانوں کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ وہ قرآن کریم اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو محبت تعلق رکھتے ہیں وہ کہیں اور نہیں پایا جاتا. قرآن کریم کے حوالے سے اگر کہیں ذرا سی بے حرمتی ہو جائے تو پورے عالم اسلام میں ایک انقلاب کی لہر دوڑ جاتی ہے. وہ جکارتا ہو یا وہ ٹورنٹو ہو، وہ مصر ہو یا وہ ترکی ہو، وہ پاکستان ہو یا نائجیریا ہو، دنیا کا کوئی بھی گوشہ ہو، وہاں پر مسلمان قرآن کریم کی عزت اور احترام کے لیے نکل آتے ہیں. اور یہی شکل ناموس رسول کی. اگر کہیں پر کسی موقع پر کوئی وزیر اعظم ہو کسی ملک کا یا کوئی بھی فرد ہو، وہ کوئی نازیبہ بات کہتا ہے تو عالم اسلام ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر جہاں کہیں مسلمان پائے جاتے ہیں وہ اس کے اوپر اپنے اس بات کا اظہار کرنے کے لیے منظم طور پہ اور پرامن طور پہ احتجاج کرتے ہیں. ویڈیو آگے دیکھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں. ہم سمجھتے ہیں کہ عام طور پہ یہ احتجاج کرنا محبت کے لیے کافی ہے. ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اس کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے. قرآن پاک نے محض ایک آیت کے اندر ہمارے اس سوال کا حل پیش کر دیا ہے. فرمایا گیا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی. کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اطاعت کرو. گویا کہ جو تقاضائے محبت ہے اللہ کا، اللہ سے محبت کا، وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے. جو کچھ آپ نے فرمایا ہے، جو کچھ آپ نے ہمارے لیے بھلا سمجھتے ہوئے اچھا سمجھتے ہدایت فرمائی ہے، اس ہدایت کو جو کا تو قبول کرنا، بغیر کسی حیل و حجت کے ماننا، بلکہ انتہائی خوشی کے ساتھ ماننا، یہ وہ تقاضا ہے جو حب رسول کا پہلا تقاضا کہا جا سکتا ہے. قرآن کریم نے محض بات یہاں کہہ کے ختم نہیں کی بلکہ یہ بات بھی ساتھ ارشاد فرما دی کہ جو کوئی بھی اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ گویا اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو عمل اختیار فرمایا، جس چیز سے کرنے یا نہ کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، جس چیز کو آپ کے سامنے کیا گیا اور آپ نے اس پہ اعتراض نہ کیا، یہ وہ تین پہلو ہیں سیرت پاک کے حوالے سے جنہیں فقہا نے اور محدثین نے آپ کے عمل، قول اور تقریر سے تعبیر کیا. ان تینوں میں جو چیز بھی ہم تک پہنچی ہے کہ آپ نے اس بات کو خود عمل کر کے دکھایا، اس بات کے آپ نے ارشاد فرمایا کرنے کے لیے، اس بات پر آپ نے اعتراض نہیں فرمایا، ان تینوں کا اختیار کیا جانا سنت کا اختیار کیا جانا ہے. اور یہ وہ چیز ہے جو حب رسول کا پہلا تقاضا ہے. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ والدہ محترمہ، والد محترم، مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، اور والدہ یہ کہتی ہیں کہ بیٹا نماز کا وقت ہو گیا ہے، جا کے وضو کرو اور مسجد میں جا کے نماز پڑھو، اور آپ کہتے ہیں کہ میں ذرا چیٹ کر لوں، جب وقت بچ جائے گا تو آخر رکعت جا کے میں کیچ کر لوں گا، تو کیا یہ والدہ سے محبت کی علامت ہے یا ان کے ساتھ ہنسی مذاق کرنے کی علامت ہے؟ اگر والد یہ کہتے ہیں کہ بیٹا جو کاروبار آپ کر رہے ہیں، آپ کی دکان ہے، آپ کا کاروبار ہے، اس میں جو سامان آپ بیچ رہے ہیں اس میں آپ ملاوٹ نہ کریں، اور آپ
اس سامان میں ملاوٹ کر کے بیچ رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ والے بزرگوار میں آپ پہ جان دیتا ہوں، تو کیا ہمارا یہ کہنا کوئی معنی رکھتا ہے؟ جب ایک باپ کے کہنے کی خلاف ورزی کی جائے اور منہ سے کہا جائے کہ محترم والد بزرگوار آپ میرے لیے بہت قابل احترام ہے، میں بہت محبت کرتا ہوں، یہی شکل ایک صاحب ایمان کی، ایک مسلمان کی ہے۔ اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یہ ہے، مثال کے طور پر آپ یہ فرماتے ہیں ام المومنین سیدہ عائشہ سے کہ جب ایک بچی بالغ ہو جائے تو اس کے چہرے اور ہاتھ کے علاوہ تمام جسم ڈھکا ہوا ہو۔ یہ کس کا ارشاد ہے؟ خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہ کس کا حکم ہے؟ اللہ کے رسول کا۔ کس کو دیا جا رہا ہے؟ اپنے اہل خانہ کو، اپنی سالی کو، اپنی اہلیہ سے کہا جا رہا ہے کہ اپنی بہن سے یہ کہو۔ آپ دیکھیے ہمارا جو معاشرہ ہے، اس معاشرے میں کیا ہم بچپن سے بڑے ہونے تک اس بات کا اہتمام کرتے ہیں کہ ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں، ہماری بچیاں وہ اس حکم کی پیروی کریں اور اعتماد کے ساتھ کریں، مجبوراً نہ کریں، اس کو اون کرتے ہوئے کریں۔ یہ اون کیسے کریں گی؟ یہ اون ایسے کر سکتی ہیں کہ جس وقت ایک بچی بمشکل 2 سال کی ہے اور ہم کہتے ہیں کہ اس کے لیے محض ایک ایسی فراق جس میں آستینیں نہیں ہیں اور ٹانگیں کھلی ہوئی ہیں، اس میں وہ بہت بھلی معلوم ہوتی ہے، خوبصورت لگتی ہے، وہ اس کو پہنا دیجیے۔ وہ کچھ بڑی ہو جاتی ہے، ہم کہتے ہیں کہ اس کے ساری سہیلیاں اور جاننے والے رشتہ دار سب پہنتے ہیں ایسا کپڑا جو چمک دمک کے ساتھ انتہائی باریک کپڑا ہے، جسم جھلکتا ہے اس سے، لیکن بڑا اچھا معلوم ہوتا ہے، بچہ خوبصورت لگتا ہے۔ یہ سب کرنے کے بعد جب وہ بچی بالغ ہو جاتی ہے اور موقع پیش آتا ہے کہیں پر اس کے رشتے کا، اور وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ بچی حجاب کرے، تو آپ کا جواب کیا ہوتا ہے؟ یہ لوگ بڑے قدامت پرست معلوم ہوتے ہیں، ان کو دنیا کا علم نہیں ہے، یہ نہیں جانتے کہ دنیا میں کیا کیا فیشن چل رہے ہیں، ان سے رشتہ نہیں کیا جائے۔ یہ سارے کام جو ہوتے ہیں، کیا ان سارے کاموں کے اندر اللہ کے رسول کی محبت، اور وہ محبت جو آمادہ کرتی ہے اطاعت کے اوپر، وہ پائی جاتی ہے؟ یا محبت صرف یہ ہے کہ چراغاں کر لیا جائے، چند نعتیں پڑھ لی جائیں، چند مواقع پہ تقاریر ہو جائیں اور ہم سمجھیں کہ واقعی ہم نے محبت کا ادا کر دیا؟ قرآن کریم نے، سیرت پاک نے جو پیغام بڑا آسان دیا ہے کم سے کم الفاظ میں، وہ یہ ہے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو، رسول کی پیروی کرو۔ اگر تم رسول کی پیروی کرتے ہو تو اللہ کی پیروی کر رہے ہو، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صرف ایک مطالبہ کرتا ہے، صرف ایک تقاضا کرتا ہے، اور وہ تقاضا یہ ہے کہ محبت کا مطلب اطاعت ہے، زبانی جمع خرچ نہیں ہے۔ محبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے جھنڈیاں اور روشنیاں تو لگا دیں لاکھوں کی اور اللہ کے رسول کے کسی حکم پر ایک ٹکے برابر عمل نہیں کیا۔ یہاں دین یہ چاہتا ہے کہ جتنا عمل کیا جائے گا اتنی محبت آپ کے دل میں اترے گی، اتنی محبت معاشرے میں پیدا ہوگی، اتنی محبت اجر کا باعث ہوگی۔ گویا حب رسول کا جو تقاضا سب سے بڑا ہے وہ یہ کہ حب رسول کے نتیجے میں علیہ الصلوۃ والسلام اور رب کریم کے احکامات کو جو آپ نے عملاً کر کے دکھائے ان کو اختیار کیا جائے۔ حتیٰ کہ اگر ایک چیز جو ہماری نگاہ میں بڑی چھوٹی سی ہے، رمضان کے اندر ہر ایک ٹوتھ برش استعمال کرتا ہے، لیکن اگر مسواک کا استعمال یہ سمجھتے ہوئے کیا جائے کہ یہ سنت ہے، تو نہ صرف دانتوں کی صحت، نہ صرف منہ سے بو کا نہ آنا، نہ صرف ایسی اچھی فضا پیدا ہونا جو لوگوں کے لیے گفتگو کرنے کا باعث ہو، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہم حب رسول کے تقاضے کے طور پر اطاعت رسول کر رہے ہیں۔ رمضان کے دوران جو سنتیں بظاہر بڑی چھوٹی معلوم ہوتی ہیں، مسکرا کر کے اپنے کسی عزیز کا، دوست کا،
کسی اجنبی کا استقبال کرنا، حدیث میں آتا ہے یہ صدقہ ہے۔ آپ بتائیے آپ نے کیا خرچ کیا؟ کیا آپ نے ملینز انویسٹ کر دیے ایک مسکراہٹ کے اندر؟ نہیں۔ گویا ہر وہ چیز جو ہماری نگاہ میں چاہے معمولی ہو، لیکن اس کا یہ سمجھ کے کیا جانا، اس نیت سے کیا جانا کہ یہ اس لیے ہے کہ چونکہ ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا ہے، پسند فرمایا، اس لیے ہم یہ کر رہے ہیں۔ وہ لباس کا معاملہ ہو، گفتگو کا معاملہ ہو، کھانے کا معاملہ ہو، کاروبار کا معاملہ ہو، ہر وہ چیز جو آپ نے اختیار فرمائی ہے اور آپ نے پسند فرمائی ہے، اس کا کرنا حب رسول کا تقاضا ہے۔ یہ محض تہوار کی حد تک، ایک فیسٹیول کی حد تک بات نہیں ہے کہ ایک فیسٹیول تو منعقد کر دیا گیا، بہت دھوم دھڑکے سے ایک آتش بازیاں چھٹ گئیں، لیکن ان سب آتش بازیوں کے بعد ہم وہیں کے وہیں کھڑے رہے اور کوئی اطاعت نہ کی، بندگی نہ کی اللہ تعالیٰ کی، اللہ کے رسول کے احکامات کی پیروی نہ کی، تو ان پھل جھڑیوں کو کوئی فائدہ نہیں۔ دین یہ چاہتا ہے کہ وہ کام کیے جائیں جو وضاحت سے بیان کر دیے گئے قرآن کریم میں اور احادیث کے اندر، اور یہی محبت رسول ہے، یہ اللہ کی اطاعت ہے، یہی نجات کا ذریعہ ہے۔ اللہ ہم کو توفیق دے کہ ہم حب رسول کے تقاضوں کو عملاً زندگی میں ان چیزوں کو اختیار کر کے ثابت کریں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اللہ کے رسول کو پسند ہے۔ وَقَدْ رب العالمین۔